ظہور مہدی سے پہلے جو خصوصی واقعات ہونے والے ہیں جن کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور پیشین گوئی امت کو تعلیم فرمایا ہے کہ حضرت امام مہدی کے دنیا میں آنے سے پہلے یہ واقعات ہوں گے، ان میں سے 3 پیشین گوئیاں ہم پہلے عرض کر چکے ہیں۔ آج چوتھی پیشین گوئی کے سلسلے میں گفتگو کریں گے جو سفیانی کے سلسلے میں ہے کہ ایک سفیانی نامی شخص دمشق کے صحرائی علاقے سے نکلے گا اور مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرے گا اور بہت زیادہ خون بہائے گا، بہت زیادہ، حتیٰ اس کا ظلم حد سے زیادہ ہوگا، عورتوں کو بھی نہیں بخشے گا، بچوں کو بھی نہیں بخشے گا۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہ روایت نقل کرتے ہیں۔ یہاں یہ بات سمجھ لیجئے کہ ان کی جو روایت ہیں وہ ان کے جو روات ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کرنے والے جو روات ہیں ان میں وہ تمام شرطیں پائی جاتی ہے جو شرطیں بخاری شریف اور مسلم شریف میں روایت لینے کے لیے ان کے راویوں میں پایا جانا ضروری ہے، وہ ساری شرطیں ان میں پائی جاتی ہے، تو یہ روایت بہت مضبوط ہے، صحیح روایت ہے۔ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، یخرج رجل یقال له السفیانی، دمشق کے صحرائی علاقے سے ایک شخص نکلے گا جس کو سفیانی کہا جائے گا، وعامۃ من یتبعہ من کلب، اس کے جو پیروکار ہوں گے، اس کو ماننے والے ہوں گے، وہ اکثر و بیشتر قبیلہ کلب کے لوگ ہوں گے۔ اب وہ خون ریزی شروع کرے گا اور خون ریزی اتنی کرے گا کہ عورتوں کے پیٹ پھاڑ ڈالے گا، عورتوں کو بھی نہیں بخشے گا، حالانکہ جنگ کے اندر عورت اور بچوں کے اوپر ظلم کرنے کی اور ان کے اوپر وار کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، لیکن وہ ان کو بھی نہیں بخشے گا، عورتوں کو بھی پھاڑ ڈالے گا، ان کے پیٹ چیر ڈالے گا۔ وَيَقْتُلُ الصِّبْيَانَ، اور بچوں کا بھی قتل کرے گا، بہت زیادہ خون ریزی کرے گا، کوئی ان کا مقابلہ نہیں کرے گا۔ لیکن پھر قبیلہ کیس کے لوگ اٹھیں گے اور وہ جمع ہو کر اس کے مقابلے کے لیے آئیں گے، لیکن فَيَقْتُلُهَا، وہ سفیانی اور ان کا لشکر قبیلہ کیس کے لوگوں کو شکست دے دے گا، وہ لوگ شکست کھا جائیں گے، اور وہ اتنا قتل کرے گا کہ لا یمنع ذنب طلعۃ، کوئی وادی مقتولین سے خالی نہیں رہے گی۔ طلع کہتے ہیں 2 پہاڑیوں کے بیچ کی اس جگہ کو جہاں پانی بہتا ہے، جس کو ہم وادی بولتے ہیں، تو ہر وادی کے اندر مقتولین بھرے پڑیں گے، اتنا زیادہ وہ خون بہائے گا۔ اس روایت کی مزید تفصیل دوسری جگہ کے اوپر ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ پھر میرے اہل گھرانے میں، اہل بیت میں سے ایک شخص اٹھے گا اور وہ ایک لشکر بھیجے گا اس کے مقابلے کے لیے، لیکن سفیانی ان کو بھی شکست دے دے گا۔ پھر وہ سفیانی اس کے مقابلے کے لیے نکلے گا تو اللہ تعالیٰ راستے ہی میں ان کو زمین کے اندر دھسا دے گا، اس کو بھی اور اس کے ماننے والے سب لوگوں کو زمین کے اندر دھسا دیں گے۔ صرف وہ ایک مخبر بچے گا، خبر دینے والا بچے گا، جو مسلمانوں کو آ کر خبر دے گا کہ فلاں سفیانی اور ان کا لشکر زمین میں دس گیا ہے، تو یہ خبر دینے والا بچے گا، اس کے علاوہ سارے کے سارے لوگ زمین میں دھسا دیے جائیں گے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے یہاں کہ سفیانی کے پیروکار، اس کو ماننے والے قبیلہ کلب کے لوگ کیوں ہوں گے؟ کیوں قبیلہ کلب والے اس کا اتباع کریں گے اور اس کا ساتھ دیں گے؟ تو ابو داؤد شریف کی ایک روایت ہے جس کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں امام ابو داؤد کہ ثم ينشأ رجل من قریش اخوالہ کلب، جو سفیانی ہوگا وہ تو قریش خاندان سے ہوگا، لیکن اس کا ننیحال قبیلہ کلب میں ہوگا، تو ننیحال ہونے کی وجہ سے کلب والے لوگ، قبیلہ کلب کے لوگ اس کی پیروی کریں گے۔ تو یہ اس طریقے سے پیشین گوئی ہیں کہ حضرت امام مہدی کے ظاہر ہونے سے پہلے اس طریقے کی بھی خون ریزی ہونے والی ہے۔ تو یہ 4 پیشین گوئیاں ہوئی۔ پہلی پیشین گوئی کے بارے میں بتلایا تھا کہ اقتصادی پابندی لگائی جائے گی، درہم و دینار اور اسی طریقے سے غلہ دانہ پانی بھی لے جانے نہیں دیا جائے گا، عراق، شام اور مصر کے اندر یہ پابندی لگے گی۔ دوسری پیشین گوئی کے بارے میں ہم نے بتایا کہ دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ نکلے گا اور اس کو حاصل کرنے کے لیے پھر جنگ ہوگی، بہت زیادہ خون ریزی ہوگی، حتیٰ کہ 99% لوگ مارے جائیں گے، صرف 1% لوگ بچیں گے۔ یہ دوسری پیشین گوئی تھی۔ اور تیسری پیشین گوئی ہم نے یہ بتائی تھی، جس کو احادیث کے حوالے سے بتایا تھا، کہ عیسائی اور مسلمانوں کے اندر باہمی صلح ہوگی، یہ دونوں مل کر جنگ کریں گے اس فرقے سے جو قسطنطنیہ کے اوپر قابض ہوگا، اور پھر وہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے، لیکن کامیاب ہونے کے بعد ایک عیسائی شخص صلیب اٹھا کر کہے گا کہ صلیب کی وجہ سے ہم جیتے ہیں۔ اس پر مسلمان غصے ہوں گے کہ بھئی صلیب کی وجہ سے نہیں، اللہ کی مدد کی وجہ سے جیتے ہیں، صلیب کو توڑ دیں گے، اور پھر اس صلیب کی، ان کی جو چوکڑی ہوتی ہے صلیب،
اس کی بے حرمتی کی وجہ سے سارے کے سارے عیسائی ایک ہو جائیں گے اور 80 جھنڈوں کے تلے 12,000، ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 کا لشکر ہوگا اور وہ اس طریقے سے مسلمانوں کے مقابلے کے لیے آئیں گے۔ تو یہ تیسری پیشن گوئی تھی، اور چوتھی پیشن گوئی سفیانی کے سلسلے میں ہے۔ ابھی اور واقعات ہیں، 8 واقعات ایسے ہیں جو امام مہدی کے ظاہر ہونے سے پہلے ہونے والے ہیں، تو اگلی پیشن گوئی انشاءاللہ اگلی مجلس میں عرض کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔